اہم خبر آپ کو دیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی کا یہ معاملہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے تنخواہوں میں کٹوتی کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ سرکاری ملازمین کو ریلیف دینے کے حق میں ہیں، ایسا کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا، جبکہ بجٹ میں سبسڈی کلچر کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنی زیر صدارت اجلاس میں بجٹ کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی کا یہ معاملہ ہے، جس پر وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے تنخواہوں میں کٹوتی کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ روبا عروج نے اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے، تفصیلات ان سے لیں گے۔ روبا بتائیے گا کہ تجویز کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ روبا اگر آپ ہمیں سن پا رہی ہیں تو بتائیے گا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی کا جو معاملہ تھا اس پر وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے تنخواہوں میں کٹوتی کی تجویز کو اب مسترد کر دیا ہے۔ سرکاری ملازمین کو ریلیف دینے کے حق میں ہے، ایسا کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا، جبکہ بجٹ میں سبسڈی کلچر کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنی زیر صدارت اجلاس میں بجٹ کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا ہے۔ اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی کا یہ معاملہ ہے۔ روبا بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے تنخواہوں میں کٹوتی کی تجویز کو مسترد کر دیا گیا ہے، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی کی تجویز مسترد کر دی گئی ہے۔ سرکاری ملازمین کو ریلیف دینے کے حق میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجلاس میں ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ بجٹ 2020-21 کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا، جس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو سرکاری ملازمین کو ریلیف دینے کے حق میں اپنی آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ تنخواہوں میں کٹوتی کی تجویز جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں۔ صوبائی بجٹ میں سبسڈی کلچر کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ سرکاری محکموں میں غیر ضروری اخراجات کا جو سلسلہ ہے وہ قطعی طور پر بند کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی کہا کہ انسانی وسائل کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نتائج حاصل کیے جائیں گے۔ پی او ایل اور دیگر مدات میں جو کفایت سے سرکاری وسائل میں بچت کی جائے گی، بجٹ کا عوامی توقعات کے مطابق بہترین بنا کر پیش کیا جائے گا۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انسانی وسائل کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے روبا، تفصیلات سے آگاہ کرنے کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس اس وقت جاری ہے، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ کے لیے سہولت پیدا کی گئی، ڈیٹ مینجمنٹ میں بہتری لائی گئی، جس سے 240 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ سٹاک آف پبلک گارنٹیز میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے اور نقصانات میں کمی لانے کے لیے اسٹرکچرل ریفارم شروع کی گئیں، اور جہاں ناگزیر تھا شفاف انداز سے ان کی نجکاری کا آغاز کیا گیا۔ نومبر 2019 میں نیشنل ٹیرف پالیسی کی منظوری دی گئی، جس کا مقصد ہماری مصنوعات کی عالمی منڈی میں دیگر ممالک کی مصنوعات کے مقابلے میں بہتری لانا، روزگار میں اضافہ کرنا اور ٹیرف سٹرکچر میں پائی جانے والی خرابیوں اور سکم کو دور کرنا تھا۔ جناب اسپیکر، میک ان پاکستان کے نام کے ساتھ پاکستانی مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں متعارف کروایا گیا۔ توانائی کے شعبے میں بہتری لانے اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے اصلاحات کی گئیں۔ کاروباری طبقے کو اس سال 254 ارب کے ریفنڈ جاری کیے گئے، جو گزشتہ سال کے 113 ارب کے مقابلے میں 125% زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ وزارت تجارت کو ڈی ایل ٹی ایل کلیمز کی ادائیگی کے لیے 35 ارب روپے فراہم کیے گئے۔ ان میں سے بہت زیادہ وہ رقم تھی جو ماضی کی حکومتوں نے ادا کرنی تھی لیکن نہیں کی، الحمدللہ ہماری حکومت نے ادا کی۔ حکومت کا اصلاحاتی ایجنڈا، جناب اسپیکر، حکومت نے تمام اہم شعبوں میں شفافیت، صلاحیت اور احتساب کے عمل میں بہتری لانے کے لیے اسٹرکچرل ریفارم شروع کی۔ چیدہ اصلاحات کچھ یوں ہیں۔ پبلک فائنانس مینجمنٹ ریفارمز، ہم نے پبلک فائنانس کے بہتر انتظام کے لیے دورس اصلاحات کا عمل شروع کیا ہے۔ ان اصلاحات سے وفاقی حکومت کی فائنینشیل مینجمنٹ میں زیادہ شفافیت اور بہتری آئی ہے۔ پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019 کا نفاذ کیا گیا ہے، جس کے تحت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت نے پی ایف ایم ایکٹ کے تحت بجٹ اسٹریٹجی پیپر کابینہ اور قومی اسمبلی میں پیش کیا، اور پہلی مرتبہ اینیول بجٹ سٹیٹمنٹ کے ساتھ کنٹینجنٹ لائبلٹیز اور فسکل رسک کے گوشوارے بھی پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے ہیں۔ ٹریجری سنگل اکاؤنٹ کے نفاذ کے لیے قواعد و ضوابط منظوری کے آخری مراحل میں ہیں۔ پینشن کے نظام میں اصلاحات لائی گئیں، جس سے پینشن کی ادائیگی خودکار نظام سے ہو رہی ہے۔ اس سے تقریباً 20 ارب روپے کی بچت ہوئے گی۔ کفایت شاری اور حکومتی اداروں کی تنظیم نو، وزیر اعظم عمران خان نے نامور ریفارمر ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں سرکاری اداروں میں کفایت شاری اور ان کی تنظیم نو کے لیے
ایک ٹاسک فورس تشکیل دی ہے جو سرکاری اور نجی شعبے کے ماہرین پر مشتمل ہے۔ اس ٹاسک فورس نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے جس میں 43 اداروں کی نجکاری، 8 غیر فعال اداروں کو ختم کرنا، 14 اداروں کی صوبوں کو منتقلی اور 35 اداروں کو دوسرے اداروں میں ضم کرنے کی سفارشات کی گئی ہیں۔ اس ری اسٹرکچرنگ سے وفاقی حکومت کی غیر پیداواری مالیاتی بوجھ کو کم کیا جا سکے گا۔ احساس کے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل نو کر کے شفافیت لائی گئی جس سے 8,20,000 جعلی بینیفیشریز کو مستحقین کی فہرست سے نکالا گیا۔ مزید برآں ڈیٹا پاکستان پورٹل کا آغاز کیا گیا جس سے ادائیگیوں کے نظام میں مزید بہتری لائی گئی۔ RLNG-2 پلانٹس جو بند ہونے کے قریب تھے ان کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے جس سے ان کی کارکردگی میں قابل قدر بہتری آئی ہے۔ اس کے علاوہ کلیدی اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنایا گیا۔ NHA، پاکستان پوسٹ اور کراچی پوسٹ جیسے اہم اداروں کی آمدن میں بالترتیب 70%، 50% اور 17% اضافہ کیا گیا اور ان کی اصلاحات، کارکردگی اور شفافیت میں بہتری لائی گئی۔ کاروبار کرنے میں آسانی کے لیے اصلاحات۔ ہم نے کاروبار اور صنعت کو ترقی دینے اور بیرونی سرمایہ کاری کا رخ پاکستان کی طرف موڑنے کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس کے لیے اقدامات اٹھائے جس کے نتیجے میں پاکستان ڈوئنگ آف بزنس رینکنگ نے پوری دنیا کے 190 ممالک میں 136ویں نمبر سے بہتری حاصل کر کے ایک سال میں 108ویں نمبر پر پہنچ گیا ہے اور انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ اینٹی منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ۔ جون 2018 میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا اور FATF ایکشن پلان کے 27 قابل عمل نکات پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا۔ ہماری حکومت نے اپنی رجیم AML CFT کو بہتر بنانے کے لیے زبردست کاوشیں کیں تاکہ FATF ایکشن پلان کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ اس ضمن میں وفاقی حکومت نے قومی اور بین الاقوامی AML CFT سرگرمیوں اور حکمت عملی کی تشکیل اور نفاذ کے لیے نیشنل FATF کوآرڈینیشن کمیٹی کی سربراہی مجھے سونپی ہے۔ جامعہ قسم کی قانونی، ٹیکنیکل اور انتظامی اصلاحات شروع کی گئی ہیں۔ ان اقدامات سے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ بہتر ہوئی ہے۔ نتیجتاً FATF ایکشن پلان کے 27 قابل عمل نکات کے سلسلے میں ہم نے نمایاں پیش رفت کی ہے۔ ایک سال کے عرصے میں 14 نکات مکمل عمل کیا گیا اور 11 پر جزوی طور پر عمل درآمد کیا گیا ہے، جبکہ 2 شعبوں میں عمل درآمد کے لیے زبردست کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کرونا مشکلات اور حکومت کے اقدامات۔ جناب اسپیکر، بدقسمتی سے کرونا وائرس نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جس کی وجہ سے دنیا کو سنگین سماجی اور معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے تو اسے انسانی صحت کے لیے مسئلہ سمجھا گیا لیکن جلد ہی اس کے معاشی اور سماجی مضرات بھی سامنے آئے۔ پاکستان بھی کرونا کے اثر سے محفوظ نہیں رہا اور ہم نے معیشت کے استحکام کے لیے جو کاوشیں اور محنت کی تھی اس آفت سے ان کو شدید دھچکا لگا ہے۔ اس مشکل وقت میں عوام کو زندگی کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے جس کے لیے ایسے اقدامات اور فیصلے کیے جا رہے ہیں جن سے لوگوں کی زندگی اور ذریعہ معاش کم سے کم متاثر ہو۔ طویل لاک ڈاؤن، ملک بھر میں کاروبار کی بندش، سفری پابندیوں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے نتیجے میں معاشی سرگرمیاں ماند پڑ گئی ہیں جس کی وجہ سے GDP گروتھ ریٹ اور سرمایہ کاری پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ بے روزگاری بڑھنے سے ترقی پذیر ممالک میں غربت میں مزید اضافہ ہوا ہے جس سے پاکستان بھی نہ بچ سکا۔ مالی سال 2019-20 کے دوران پاکستان پر کرونا کے جو فوری اثرات ظاہر ہوئے ان کی تفصیل یہ ہے۔ تقریباً تمام صنعتیں اور کاروبار بری طرح متاثر ہوئے۔ GDP میں اندازاً 3300 ارب روپے کی کمی ہوئی جس سے اس کی شرح نمو 3.3% سے کم ہو کر نیگیٹو 0.4% تک رہ گئی۔ مجموعی بجٹ خسارہ جو GDP کا 7.1% تھا 9.1% تک بڑھ گیا۔ FBR محصولات میں کمی کا اندازہ 900 ارب روپے ہے۔ وفاقی حکومت کا نان ٹیکس ریونیو 102 ارب روپے کم ہوا۔ ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس بری طرح متاثر ہوئی ہیں اور بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت اللہ کے کرم سے اس سماجی اور معاشی چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے معاشرے کے کمزور طبقے اور شدید متاثر کاروباری طبقے کی طرف حکومت نے مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے تاکہ کاروبار کی بندش اور بے روزگاری کے منفی اثرات کا ازالہ کیا جا سکے۔
کورونا کے تدارک کے لیے پیکج، اس ضمن میں حکومت نے 1200 ارب روپے سے زائد کے اسٹیمولس پیکج کی منظوری دی ہے۔ مجموعی طور پر 875 ارب روپے کی رقم وفاقی بجٹ سے فراہم کی گئی ہے، جو کہ درج ذیل کاموں کے لیے مختص ہے۔ طبی آلات کی خریداری، حفاظتی لباس اور طبی شعبے کے لیے 75 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 150 ارب روپے 1 کروڑ 60 لاکھ کمزور اور غریب خاندانوں اور پناہ گاہ کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ 200 ارب روپے روزانہ اجرات کمانے والے ورکرز، کیش ملازموں اور کیش ٹرانسفر کے لیے مختص کیے گئے۔ 50 ارب روپے یوٹیلیٹی سٹورز پر رعایتی نرخوں پر اشیاء کی فراہمی کے لیے مختص کیے گئے۔ 100 ارب روپے FBR اور وزارت تجارت کے لیے مختص تھے تاکہ وہ برآمد کنندگان کو ریفنڈ کا اجرا کر سکیں۔ 100 ارب روپے بجلی اور گیس کے موخر شدہ بلوں کے لیے مختص کیے گئے۔ وزیر اعظم نے چھوٹے کاروبار کے لیے خصوصی پیکج دیا، جس کے تحت تقریباً 30 لاکھ کاروباروں کے 3 ماہ کے بل کی ادائیگی کے لیے 50 ارب روپے فراہم کیے گئے۔ کسانوں کو سستی کھاد، قرضوں کی معافی اور دیگر ریلیف کے لیے 50 ارب کی رقم دی گئی۔ 100 ارب روپے ایمرجنسی فنڈ کے لیے مختص ہیں۔ اس اسٹیمولس پیکج سے وفاقی حکومت کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے، جس کے لیے وفاقی حکومت کو سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری دینا پڑی۔ فائنانس ڈویژن نے متعلقہ اداروں، خاص طور پر احساس، NDMA، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے لیے فنڈز کا بندوبست اور اجرا کیا۔ ہم اداروں کی اسٹیمولس پیکج پر عمل درآمد کرنے کے سلسلے میں بجا لائی گئی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حکومت نے کسانوں اور عام آدمی کا احساس کرتے ہوئے ریلیف کے اقدامات کیے ہیں، جس کے لیے انہیں خوراک اور طبی ساز و سامان کی مدد میں 15 ارب روپے کی ٹیکس کی چھوٹ دی۔ 280 ارب روپے کسانوں کو گندم کی خریداری کی مد میں ادا کیے گئے۔ پٹرول کی قیمتوں میں 42 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمتوں میں 47 روپے فی لیٹر تک کمی کر کے پاکستان کے عوام کو 70 ارب روپے کا ریلیف پیکج دیا گیا، جو بر صغیر کے اندر اور ہمارے خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ معیشت کی بحالی کے لیے ہم نے تعمیراتی شعبے اور ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کنسیشنری ٹیکسیشن رجیم متعارف کرا کر تاریخی مراحل بھی دی ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے۔ فکس ٹیکس رجیم کو وضع کیا۔ بلڈرز اور ڈیولپرز سوائے اسٹیل اور سیمنٹ کے خریداروں کے ود ہولڈنگ ٹیکس میں چھوٹ دی ہے تاکہ عوام کو سستے گھر میسر ہو سکیں۔ آمدنی کا ذریعہ نہیں پوچھا جائے گا۔ خاندان کے لیے ایک گھر پر کیپٹل گینز ٹیکس کی چھوٹ ہوئے گی۔ سستی رہائشوں کی تعمیر پر 90% ٹیکس ویو کر دیا گیا ہے۔ تعمیرات کو صنعت کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، لاک ڈاؤن کے برے اثرات کے ازالے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی بہت سے اقدامات متعارف کرائے ہیں۔ پالیسی ریٹ 5.25% کی بڑی کمی کی گئی ہے، جو 13.25% سے کم ہو کر 8% رہ گیا ہے۔ کاروبار کے پے رول لون میں 3 ماہ کے لیے 96 ارب کی رقم 4% کم شرح سود پر فراہم کی گئی ہے تاکہ بے روزگاری سے بچا جا سکے۔ 7,75,000 بورورز کو 491 ارب کے پرنسپل قرض کی ادائیگی 1 سال کے لیے مؤخر کر کے سہولت پہنچائی ہے اور 75 ارب کا قرض ری شیڈیول کیا گیا ہے۔ انفرادی اور کاروباری قرضوں کے لیے بینکوں کو اضافی 800 ارب روپے قرض دینے کی اجازت دی گئی ہے، جس کے لیے قرض کی حد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ایکسپورٹرز اور امپورٹرز کے لیے اقدامات۔ پرفارمنس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ٹائم پیریڈ میں توسیع دی گئی ہے۔ مال کی ترسیح کے لیے اوقات کار صبح 6 سے رات 12 بجے کر دیے گئے ہیں۔ طویل مدتی قرضوں کے حصول کی شرائط میں نرمی لائی گئی ہے۔ ایکسپورٹ سے حاصل زر مبادلہ کی وصولی کا وقت 270 دن تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ایکسپورٹرز براہ راست شپنگ ڈاکیومنٹس کی ترسیل کر سکتے ہیں۔ امپورٹس کے لیے پیشگی ادائیگیوں کی حد بڑھا کر سہولت دی گئی ہے۔ بجٹ 2020-21۔ جناب اسپیکر، اگلے سال کی بجٹ کی تفصیل یہ ہے۔ کرونا سے پیدا شدہ مشکلات کے تناظر میں یہ بجٹ اس بحرانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ معیشت کی رفتار کم ہونے کا خدشہ ہے، جس کے لیے ایکسپینشنری فسکل پالیسی کی ضرورت ہے۔ بجٹ 2020-21 کی حکمت عملی کے نمایاں خد و خال یہ ہیں۔ عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا گیا۔ جناب اسپیکر، اس سال بجٹ میں عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ مجوزہ ٹیکس مرات معاشی سرگرمیوں کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ کرونا اخراجات اور مالیاتی خسارے کے مابین توازن قائم رکھنا، پرائمری بیلنس کو مناسب سطح پر رکھنا،
معاشرے کے کمزور اور پسماندہ طبقات کی مدد کے لیے احساس پروگرام کے تحت سماجی اخراجات کا عمل جاری رکھنا، IMF پروگرام کو کامیابی سے جاری رکھنا، کرونا کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے اگلے مالی سال میں بھی عوام کی مدد جاری رکھنا، ترقیاتی بجٹ کو موزوں سطح پر رکھنا تاکہ معاشی نمو میں اضافے کے مقاصد پورے ہو سکیں اور روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں۔ ملک کے دفاع اور داخلی تحفظ کو خاطر خواہ اہمیت دی گئی ہے۔ ٹیکسوں میں غیر ضروری رد و بدل کے بغیر محاصل کی وصولی میں بہتری لانا، تعمیراتی شعبے کے لیے مراعات بشمول نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے وسائل مختص کیے گئے ہیں۔ خصوصی علاقوں یعنی سابقہ فاٹا، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے بھی فنڈز رکھے گئے ہیں تاکہ وہاں ترقی اور معاشی نمو کا عمل یقینی بنے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں خصوصی اقدامات اور پروگراموں مثلا کامیاب جوان، صحت کارڈ، بلین ٹری سونامی وغیرہ کا بھی تحفظ کیا گیا ہے بجٹ میں۔ کفایت شاری اور غیر ضروری اخراجات میں کمی یقینی بنائی جائے گی۔ معاشرے کے مستحق طبقے کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کے لیے سبسڈی کے نظام کو بہتر بنایا جائے گا۔ NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے گی اور سابقہ فاٹا کے علاقوں کے خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے وقت صوبوں نے مالیاتی آنت کے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے رابطے تیز کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، اب میں اگلے سال کے بجٹ کا اعداد و شمار پر روشنی ڈالتا ہوں۔ کل ریونیو کا تخمینہ 6,573 ارب روپے ہے، جس میں FBR ریونیو 4,963 روپے ہے اور نان ٹیکس ریونیو 1,610 ارب روپے شامل ہے۔ NFC ایوارڈ کے تحت 2,874 روپے کا ریونیو صوبوں کو ٹرانسفر کیا جائے گا۔ نیٹ وفاقی ریونیو کا تخمینہ 3,700 ارب روپے ہے۔ کل وفاقی اخراجات کا تخمینہ 7,137 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ اس طرح بجٹ خسارہ 3,437 ارب روپے تک رہنے کی توقع ہے، جو کہ GDP کا 7% بنتا ہے اور پرائمری بیلنس -0.5% ہوگا۔ وسائل کی شعبے دار تقسیم، معاشرے کے کمزور طبقات کا تحفظ۔ معاشرے کے غربت اور پسماندہ طبقات کی معاونت ہماری سب سے بڑی ترجیح ہے۔ اس کے لیے ایک مربوط نظام وضع کیا گیا ہے جس کے تحت تمام متعلقہ اداروں کی نئی تشکیل کردہ پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیکیورٹی ڈویژن بنا کر ضم کر دیا گیا ہے۔ احساس پروگرام، اس غریب پرور پروگرام کے لیے پچھلے سال 187 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اس کو بڑھا کر 208 ارب روپے کر دیا گیا ہے، جس میں سماجی تحفظ کے بہت سارے پروگرام شامل ہیں جیسے BISP، پاکستان بیت المال اور دیگر محکمے شامل ہیں۔ یہ مختص رقوم حکومت کی منظور کردہ پالیسی کے مطابق شفاف انداز سے ان طبقات پر خرچ کیے جائیں گے۔ سبسڈیز، توانائی، خوراک اور دیگر شعبوں کو مختلف اقسام کی سبسڈیز دینے کے لیے تقریباً 180 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ حکومت نے خاص طور پر پسماندہ طبقات کو امداد پہنچانے کے لیے سبسڈیز کا قبلہ درست کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم کے لیے وافر رقوم رکھی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں HSC کی ایلوکیشن میں جو 2019-20 میں 60 ارب کے قریب تھی بڑھا کر 64 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ قیمت پر مقامات فراہم کرنے کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کو 30 ارب روپے فراہم کیے ہیں۔ مزید حسنہ اسکیم کے ذریعے کم لاگت رہائشی مکانات کی تعمیر کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ خصوصی علاقہ جات صوبوں کے لیے گرانٹس، خصوصی علاقوں آزاد جموں و کشمیر کے لیے 55 ارب روپے اور گلگت بلتستان کے لیے 32 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 56 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ کو 19 ارب روپے اور بلوچستان کو 10 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ ان کے NFC حصے سے زائد فراہم کی گئی ہے۔ ریمیٹنسز بڑھانے کے لیے اقدامات، ریمیٹنسز کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں، جس سے رقوم کی منتقلی بینکوں کے ذریعے بڑھانے کے لیے 25 ارب روپے مختص کیے گئے۔ مواصلات، پاکستان کے عوام کو سستی ٹرانسپورٹ سروسز فراہم کرنے کے لیے ریلوے کے لیے ارب روپے کی۔ کامیاب نوجوان پروگرام، وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کو ترقی پسند ملک بنانے کے لیے نوجوانوں کے کردار پر زور دیا ہے۔ کامیاب نوجوان پروگرام نوجوانوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت کا خصوصی پروگرام ہے، جس کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت کے ہسپتال، لاہور اور کراچی میں وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہسپتالوں کے لیے
13 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، جس میں شیخ زید ہسپتال لاہور، جناح میڈیکل سینٹر کراچی اور دیگر 4 شامل ہیں۔ ای گورننس کے ذریعے پبلک سروسز کی فراہمی کو بہتر بنانا وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے تمام وزارتوں اور ڈویژنز کو الیکٹرانک طور پر مربوط کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے 1 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے۔ فنکاروں کی مالی امداد اور بہبود۔ فنکار ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ان کی مالی امداد اور فلاح و بہبود کے لیے صدر پاکستان کی ہدایت پر حکومت نے آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ کی رقم 25 کروڑ روپے سے بڑھا کر 1 ارب روپے کر دی ہے۔ خصوصی فنڈز کا قیام۔ مختلف اصلاحاتی پروگراموں کے ذریعے خصوصی فنڈز کا قیام کیا گیا ہے، جن میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے وائبلٹی گیپ فنڈ کے لیے 10 کروڑ روپے، ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن فنڈ کے لیے 40 کروڑ روپے اور پاکستان انوویشن فنڈ کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ زراعت۔ زرعی شعبے میں ریلیف پہنچانے کے لیے اور ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ یہ رقم جو 50 ارب روپے اسٹیمولس پیکج میں زراعت کے لیے اور دوسرے پروجیکٹ زراعت کے جو وفاقی حکومت ہیں ان کے علاوہ ہے۔ حکومت نے سال 2020-21 کے دوران درج ذیل اہداف کے حصول کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس اس وقت جاری ہے۔ وفاقی وزیر صنعت احمد اظہر وفاقی بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ فروخت کے مد نظر یہ تجویز ہے کہ سگریٹ اور مشروبات کے علاوہ تمام اشیاء جن پر ایف ای ڈی لاگو ہوتی ہے، اگر وہ بغیر ڈیوٹی کی ادائیگی کے پکڑی جاتی ہیں تو ان پر تمام قوانین لاگو ہوں گے، جس کے لیے ایف ای ڈی کی قوانین 26 یا 27 میں ترامیم کی تجویز ہے۔ 9ویں شیڈول میں ترمیم۔ موبائل فون پر سیلز ٹیکس فائنانس ایکٹ 2014 کے تحت 9ویں شیڈول کا سیلز ٹیکس ایکٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ ای سی سی اور کابینہ کی تجویز سے منظور ہونے والی ایک کمپریہنسو موبائل فون پالیسی جو ہے، اس کے مطابق پاکستان میں بنائے جانے والے فونز پر سیلز ٹیکس کو کم کیا جا رہا ہے۔ آڈٹ کے معاملات کو الیکٹرانک ذرائع سے سر انجام دینے کا تصور۔ آڈٹ کی سماعت کو ویڈیو لنکس کے ذریعے سر انجام دینا ایک نئی اور وقت کی ضرورت ہے، خاص طور پر کورونا کے موجودہ حالات میں یہ نہایت اہمیت کا حامل تصور ہے۔ قانون میں ترمیم کے ذریعے ویڈیو لنک کے ذریعے آڈٹ کی گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ بورڈ کی ڈیٹا بیس تک فوری رسائی دینا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو مختلف اداروں کے ڈیٹا بیس تک رسائی فراہم کرنے کے لیے نئی دفعات قانون میں شامل کی جا رہی ہیں، جس سے متعلقہ ادارے معلومات کو آن لائن شیئر کر سکیں گے۔ اب میں آتا ہوں کاروبار کرنے میں آسانی کی تجاویز کے اوپر۔ ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم میں آسانی۔ فی الوقت ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم بہت طویل ہے، جو نہ صرف ود ہولڈنگ ٹیکس کی نگرانی کو پیچیدہ بناتی ہے، بلکہ ٹیکس گزاروں کے لیے تعمیل یعنی کمپلائنس کی لاگت کو بھی بڑھاتی ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم کو آسان بنانے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ 9 ود ہولڈنگ شکوں کو حذف کیا جائے اور ان میں شادی ہالوں اور تعلیمی اداروں میں ٹیکس گزار والدین کے بچوں پر فیس کا جو ٹیکس لگتا ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ای پی سی کے تحت آف شور سپلائز کی ٹیکس ود ہولڈنگ میں کمی۔ نان ریزیڈنٹس پر 30% کی موجودہ شرح بہت زیادہ ہے، لہٰذا بین الاقوامی معیار کے مطابق اسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اقدامات سی پیک کے منصوبوں کی تعمیل میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ درآمدات پر ٹیکس میں کمی۔ کمرشل امپورٹرز اور مینوفیکچررز کو یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے کیپٹل گڈز کے امپورٹ میں ٹیکس کے بگاڑ سے بچنے کے لیے محصولات کی مزید وصولی اور چھوٹے اور درمیانے مینوفیکچر کی سہولت کے لیے ایک بنیادی تبدیلی کی تجویز ہے۔ اس تجویز کے تحت درآمدات پر انکم ٹیکس کی شرح کو خام مال پر 5.5% سے کم کر کے 2% اور مشینری پر ٹیکس کو 5.5% سے کم کر کے 1% کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس شق سے منسلک ایگزامینیشن سرٹیفکیٹ کا نظام بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ کاروباری اخراجات کی نقد ادائیگیوں میں کی حد میں اضافہ۔ کاروبار میں سہولت اور کاروبار کی لاگت میں کمی کرنے کے لیے سیکشن 21 سب سیکشن 1 کی موجودہ حد کو 10,000 سے بڑھا کر 25,000 کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کاروبار میں ایک اکاؤنٹ ہیڈ میں جو موجودہ 50,000 سے بڑھا کر 2.5 لاکھ کرنے کی تجویز ہے۔ اس طرح کاروباری افراد کی سہولت کے لیے تنخواہوں اور اجرت دینے کے لیے نقد رقم کی حد کو 15,000 سے بڑھا کر 25,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ افراد اور اے او پی ایسوسی ایشن آف پرسنز کو کرائے کی آمدن سے اخراجات کی اجازت۔ تمام افراد اور اے او پیز کو یکساں مواقع دینے کے لیے اور پراپرٹی انکم میں تضادات کو دور کرنے کے لیے تمام افراد اور اے او پی کی پراپرٹی انکم میں اخراجات منہا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ بیرونی محصولات کی حوصلہ افزائی۔ بیرونی محصولات کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تجویز ہے کہ 1 سال میں بیرونی ترسیلات
یعنی فورن ریمیٹنسز کو بینک نکلوانے اور دوسرے بینک میں منتقل کرنے پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ سمندر پار پاکستانیز سیونگ بلز میں سرمایہ کاری کا فروغ۔ سمندر پار پاکستانیز سیونگ بلز میں افراد کی جانب سے سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب SCRA کی طرز پر قرضے کیے ایک انسٹرومنٹ کو جاری کیا جا رہا ہے۔ یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ ایسے NRAR اکاؤنٹس کو ٹیکس سے استثنا فراہم کی جائے۔ مرکزی انکم ٹیکس ریفنڈ۔ فی الوقت انکم ٹیکس ریفنڈز متعلقہ فیلڈ فارمیشنز کے افسران کی جانب سے دستخط شدہ ریفنڈز واؤچرز کے ذریعے تصدیق عمل درآمد اور جاری کیا جاتا ہے۔ یہ نظام فرسودہ ہے اور اس میں ہاتھ کے ذریعے کام کاج کی وجہ سے ٹیکس گزار اور ریفنڈ جاری کرنے والے افسران کے درمیان رابطے کے باعث غبن کا اندیشہ رہتا ہے۔ چنانچہ شفافیت کو فروغ دینے اور ٹیکس ریفنڈ جاری کرنے کے طریقہ کار میں کارکردگی لانے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ ایک مرکزی انکم ٹیکس ریفنڈ یعنی سینٹرلائزڈ انکم ٹیکس ریفنڈ سسٹم شروع کیا جائے۔ حج گروپ آپریٹرز کے لیے انہیں غیر مقامی افراد کو ادائیگی کرتے وقت سیکشن 152 کے تحت ٹیکس کٹوتی سے مستثنی قرار دیا جا رہا ہے۔ معاشرے کے غریب طبقے کو ٹیکس کے اثر سے بچانے کے لیے موٹر وہیکلز کی تعریف میں ایک تشریح کی تجویز دی جا رہی ہے تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ سیکشن 231B اور 234 کے تحت آٹو رکشہ، موٹر سائیکل رکشہ اور 200 cc تک موٹر سائیکل پر ایڈوانس ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ یہ تشریح معاشرے کے غریب افراد کو ریلیف فراہم کرنے کے مقصد کے لیے جاری کی جا رہی ہے۔ آکشن کے نتیجے میں وصول کیے جانے والے ٹیکس۔ فی الوقت سیکشن 236A کے تحت ایڈوانس ٹیکس جائیداد کی نیلامی کے وقت وصول کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی رقم اگر ایک ساتھ میں وصول کی جائے تو اس پر ٹیکس کی ادائیگی بھی قسطوں میں دینے کی سہولت دی جا رہی ہے۔ فی الوقت ہر معینہ شخص پر اشیاء کی فروخت کے وقت ادائیگی، خدمات کی فراہمی یا پیش کرنے پر یا معاہدے کی انجام دہی پر ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ ہے۔ افراد اور شراکتی کاروبار کے ود ہولڈنگ ایجنٹ بننے کے لیے فروخت کی موجودہ حد کو 5 کروڑ سے بڑھا کر 10 کروڑ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار کو آسانی ملے گی۔ کاروبار میں آسانی پیدا کرنے اور پبلک لمیٹڈ کمپنیز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ان اداروں کو ایگزیمپشن کے سرٹیفکیٹس کے حصول کے لیے درخواست جمع کروانے میں 15 دن کے اندر سہولت فراہم کی جائے گی۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر سسٹم کے ذریعے آٹومیٹکلی یعنی خود بخود سے سرٹیفکیٹ کا اجرا کر دیا جائے گا۔ ایگریڈ اسیسمنٹ۔ اس وقت ٹیکس کے ڈسپیوٹس کو حل کرنے کا واضح نظام موجود نہیں، جس کی وجہ سے سائلوں کے مقدمات سالوں تک چلتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں تجویز ہے کہ ٹیکس گزار کو معاہدے کے تحت ٹیکس ادا کر کے بیجا مقدمات سے نجات دلائی جائے، جس کے لیے قوانین میں ترامیم کی جا رہی ہیں۔ تنازعات کے متبادل حل کے نظام کو مضبوط بنانے اور مقدمے بازی کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ متاثرہ ٹیکس گزار کے لیے اس نظام کے فیصلوں کو لازمی طور پر ماننے کی پابندی نہ لگائی جائے۔ اس نظام کے تحت ہونے والے فیصلوں پر عمل صرف اس صورت میں لازمی ہوگا جب ایسا ٹیکس گزار اس فیصلے سے مطمئن ہوگا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے متعدد دفعات کے تحت استثنا کے سرٹیفکیٹس کی فراہمی کے طریقہ کار کو شفاف بنانے کے لیے تجویز ہے کہ اس حوالے سے واضح طریقہ کار بنایا جائے۔ اس نظام میں متعدد امتیازی ایگزیمپشنز کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ مزید برآں کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے غرض سے باب 12 کے تحت یعنی شیڈول 12 کے تحت ایڈوانس ٹیکس کے طور پر وصول کیے گئے متعدد ود ہولڈنگ ٹیکسز کے حوالے سے استثنا کے ایگزیمپشن سرٹیفکیٹس کے حصول کی سہولت ایسے ٹیکس گزاروں کو بھی فراہم کرنے کی تجویز ہے جو مذکورہ ٹیکس سال کے لیے اپنے ذمے کا ایڈوانس ٹیکس پہلے سے ادا کر چکے ہیں۔ تعلیمی ادارے۔ قانون پر عمل نہ کرنے کے رجحان کی حوصلہ شکنی کے لیے تجویز ہے کہ ایسے افراد کو جو ٹیکس گزاروں یعنی ایکٹیو ٹیکس پیز لسٹ میں موجود نہ ہوں، اسکول کی 2 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ فیس پر 100% سے زائد ٹیکس وصول کیا جائے۔ REIT اسکیم کے تحت رہائشی عمارتوں کی ڈیولپمنٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے غیر منقولہ جائیداد کی فروخت سے حاصل ہونے والے منافع کی ٹیکس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے، بشرطہ کہ رہائشی عمارتوں کی ڈیولپمنٹ 30 جون 2020 تک مکمل کر لی گئی۔ تجویز ہے کہ اس مدت کو 30 جون 2021 تک بڑھا دیا جائے۔ خدمات پر یعنی سروسز پر 8% ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، تاہم کچھ مخصوص شعبوں میں کم منافع ہونے کے باعث 3% ٹیکس کاٹا جاتا ہے۔ تاہم نان ریزیڈنٹس کی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کو یہ رعایت فراہم نہیں کی گئی ہے، جو کہ غیر امتیازی سلوک ہے۔ اس لیے پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کی نان ریزیڈنٹ مقیم ٹیکس گزاروں کے درمیان اس امتیاز کو ختم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ ان خدمات پر ایڈوانس ٹیکس کی کٹوتی کی شرح کو PEs
کے پر 3% تک کر دیا جائے۔ خصوصی معاشی زونز کے لیے رعایتیں۔ خصوصی معاشی زونز میں کاروبار کے قیام اور وہاں سرمایہ کاری اور مینوفیکچرنگ کی حوصلہ افزائی کے لیے تجویز ہے کہ خصوصی معاشی زونز کے ڈیولپرز کو جو رعایتیں اور سہولیات حاصل ہیں وہ معاون ڈیولپرز کو بھی فراہم کی جائیں۔ ٹول مینوفیکچرنگ۔ اس وقت ٹول مینوفیکچرنگ کے لیے ٹیکس کی شرح 8% ہے۔ تجویز ہے کہ اس شرح کو کمپنیوں کے لیے 4% اور دیگر کے لیے 4.5% کر دیا جائے۔ اس اقدام سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ٹیکس کی مؤثر شرح نارمل ٹیکس ریٹ سے غیر موزوں طور پر زیادہ نہ ہو۔ قانون کو سادہ بنانے اور کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ 10ویں شیڈیول کے تحت صرف پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ پر کٹوتی کی اضافی شرح کا اطلاق کیا جائے، تاکہ اگر رقومات اشیاء کی فروخت سے حاصل کی جا رہی ہیں اور ماضی میں اس بنا پر 10ویں شیڈیول کے تحت ان پر کٹوتی کا اطلاق نہ ہو اور ان رقومات کے وصول کنندہ کے طور پر نان ریزیڈنٹ ٹیکس گزاروں کو دگنے ٹیکس کٹوتی سے استثنا دیا جائے۔ بجلی کے اخراجات کی ٹریٹمنٹ۔ ٹیکس بیس میں ایکسپینشن کے غرض سے تجویز ہے کہ بجلی کے اخراجات کو مخصوص شرائط کے تحت قابل قبول کاروباری کٹوتیوں میں شمار کیا جائے، جس میں موجودہ استعمال کنندہ کے مکمل کوائف کا اندراج لازم کر دیا جائے۔ غیر رجسٹرڈ افراد کو سپلائی۔ ٹیکس بیس کی ایکسپینشن میں کاروبار کی دستاویزی شکل میں لانے کی حوصلہ افزائی کے لیے تجویز ہے کہ ایسے کاروباری اخراجات جو کسی ایسی صنعتی ادارے کے لیے کیے جا رہے ہیں جو کسی غیر رجسٹرڈ فرد کو سپلائی فراہم کرتے ہیں تو ان اخراجات کو 80% تک محدود کرنے کی اجازت ہے۔ معلومات کی رازداری۔ رجسٹریشن کی معلومات کی درستگی اور اس کے تحفظ کے لیے تجویز ہے کہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں شامل ہونے کے لیے ٹیکس گزاروں کے پروفائل کو اپ ڈیٹ کرنے اور اس کی تصدیق کو لازمی قرار دیا جائے۔ اس ترمیم کی بدولت ٹیکس گزاروں سے درست ٹیکس وصول کرنے میں مدد ملے گی۔ مخصوص اداروں کے ڈیٹا بیس تک رسائی۔ تیسرے فریق یعنی تھرڈ پارٹی پر مبنی ذرائع سے معلومات کے حصول آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور تجزیے کی بنیاد پر خود کار طریقے سے ٹیکس کم دینے والے لوگوں کو جانچنے کے نظام کی فعالی کے لیے تجویز ہے کہ مختلف اداروں سے خود کار مطالبے پر معلومات کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے تاکہ ٹیکس بیس میں وسعت کی کوششوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ آٹومیٹڈ ایڈجسٹڈ اسیسمنٹ۔ ایسے گوشواروں کو جمع کروانا جنہیں قانون کی روح سے اسیسمنٹ تصور کیا جاتا ہے کے حوالے سے متعدد تکنیکی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ ٹیکس گزاروں کی طرف سے جمع کروائے جانے والے گوشواروں کی ابتدائی پروسیسنگ کمپیوٹر کے ذریعے سے کی جائے تاکہ اگر گوشواروں میں حساب کتاب میں غلطی، کلیم یا کوئی کٹوتی ہو تو ٹیکس کریڈٹ یا نقصانات جن کے آرڈیننس کے تحت اجازت نہیں ہے موجود ہوں تو انہیں دور کر لیا جائے۔ تجویز ہے کہ یہ پروسیسنگ خود کار نظام یعنی آٹومیٹڈ نظام کے ذریعے کی جائے۔ ٹیکس گزاروں کی حقیقی آمدن کے تعین کے لیے یہ تجویز ہے کہ پیداوار اور فروخت کا تعین بینچ مارکنگ ریشیو اور محصولات کے اندازوں کی بنیاد پر کیا جائے۔ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق ہے، اس سے اسیسمنٹ پروسیس ہوگا اور نظام میں مستند آئے گی۔ ای آڈٹ۔ آڈٹ کے پروسیس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تجویز ہے کہ ای آڈٹ اسیسمنٹ متعارف کرایا جائے۔ بعض ذرا آڈٹ ویڈیو لنک اور دیگر آن لائن سہولیات کے ذریعے بھی کیا جا سکے گا۔ ود ہولڈنگ ٹیکسز کے دائرہ کار کو بڑھانے اور اس حوالے سے تمام افراد کے کاروباری لین دین پر نظر رکھنے کے لیے تجویز ہے کہ دفعہ 236(v) کے تحت معدنیات پر ایڈوانس ٹیکس کی وصولی کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل افراد تک بڑھا دیا جائے۔ قانون میں تضادات کا خاتمہ۔ جناب اسپیکر، اس وقت بینک کے منافع جات کی فراہمی کے حوالے سے مختلف ریٹ موجود ہیں، تاہم بینکوں کے پاس مطلوبہ نظام موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے حاصل کرنے والے افراد پر مختلف شرحوں سے ٹیکس عائد کر سکیں۔ اس لیے منافع پر حاصل ہونے والے آمدنی سب کے لیے یکساں 15% ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ کرنے کی تجویز ہے۔ سیکشن 113 کے تحت افراد اے او پیز پر سیکشن 113 کے تحت لاگو ہے، لہٰذا ریزیڈنٹ کمپنی کے علاوہ افراد اور اے او پیز منیمم ٹیکس کے دائرہ کار میں نہیں آتے۔ تجویز ہے کہ نان ریزیڈنٹس اور ریزیڈنٹس پر ٹیکس کو یکساں کر دیا جائے۔ بہت سے کیسز میں مہنگی گاڑیوں کو لیز پر لیا جاتا ہے اور ٹیکس کی واجب ادائیگی کو کم کرنے کے لیے کٹوتی کی بھاری دعوے کیے جاتے ہیں۔ کاروبار کے لیے لی گئی گاڑیوں کی لاگت کو بالائی حد 25 لاکھ روپے موجود ہے، مگر لیز پر یہ شرائط لاگو نہیں۔ تجویز ہے کہ اس معیار کو خرید کردہ اور لیز پر لی گئی گاڑیوں پر نظام کو یکساں کر دیا جائے۔ آدھے سال کے اصولوں کی بنیاد پر ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی۔ سال کے اختتام پر اثاثوں کی خریداری اور پھر پورے سال کے لیے ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی کی پریکٹس کی حوصلہ شکنی کے لیے تجویز ہے کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق آدھے سال کی بنیاد پر ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی کا اصول مترادف کرایا جائے۔
بیس ایروژن کی بنیاد پر منافع کی تبدیلی۔ اس رجحان کے خاتمے کے لیے تجویز ہے کہ غیر ملکی شراکت داروں سے سود کی کٹوتی کو بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق محدود کیا جائے۔ فیٹف کے تقاضے۔ عطیات کی نگرانی اور منی لانڈرنگ سے بچنے کے لیے تجویز ہے کہ دوسرے شیڈول کی شق 61 کے تحت مخصوص اداروں کو دیے جانے والے عطیات کی مخصوص شرائط کے ساتھ استثنا دیا جائے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ این پی او اسٹیٹس کے تحت درکار دستاویزات کو مکمل کیا جائے، تجویز ہے کہ دوسرے شیڈول کی شق 66 کے تحت مخصوص اداروں کی آمدن کو ٹیکس سے مستثنا قرار دیا جائے، جس کے لیے دفعہ 100C کے تحت 100% ٹیکس کریڈٹ کی مطلوبہ شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کا اطلاق 1 جولائی 2021 سے ہوگا۔ غیر منافع بخش اور فلاحی تنظیموں کی طرف سے قانون پر مؤثر عمل درآمد۔ تجویز ہے کہ غیر منافع بخش تنظیموں این پی اوز، ٹرسٹ اور فلاحی اداروں کے لیے لازمی قرار دیا جائے کہ وہ 100% ٹیکس کریڈٹ کے حصول کے لیے سابقہ ٹیکس سال کے دوران حاصل ہونے والے رضاکارانہ چندوں اور عطیات کے گوشواروں کو جمع کروائیں۔ مزید این پی او کی تعریف میں ترمیم کرتے ہوئے اس میں صرف ایسی تنظیموں کو شامل رکھا جائے جو عوام الناس کے فائدے کے لیے کی جانے والی سرگرمیوں میں مشغول ہیں۔ اسیسمنٹ کے باوجود بھاری رقم ایک طویل عرصے تک قابل ادائیگی ہو تو تجویز ہے کہ پہلی اپیلیٹ اتھارٹی کی طرف سے اپیل پر فیصلے کے بعد دوسری اپیل دائر کرنے کے لیے یہ شرط عائد کی جائے کہ اسی اپیل پر دائر کرنے سے قبل کمشنر کی طرف سے روکے گئے ٹیکسز کے 10% کے برابر ادائیگی کی جائے۔ ویلتھ سٹیٹمنٹ کی نظرثانی۔ یہ تجویز ہے کہ ویلتھ سٹیٹمنٹ کی نظرثانی کو کمشنر کی اجازت سے مشروط کیا جائے، جیسا کہ آمدن کے گوشواروں کی صورت میں ہوتا ہے۔ ایڈوانس ٹیکس کے حسابات کے لیے معلومات کی فراہمی۔ آئرس کے ذریعے ایڈوانس ٹیکس کے خود کار حساب کتاب کے لیے یہ تجویز ہے کہ ٹیکس گزار کے لیے لازم قرار دیا جائے کہ ان سے وصول کیے گئے ٹیکس کے حوالے سے معلومات ایک تجویز کردہ فارمیٹ کی صورت میں فراہم کریں تاکہ سسٹم ان کی طرف سے ادا کردہ ٹیکس پر خود کار ٹیکس کریڈٹ فراہم کر سکے اور پہلے سے ادا کردہ ٹیکسز کے حوالے سے ایڈوانس ٹیکس کو کم کیا جا سکے۔ مزید برآں سسٹم کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ خود کار طریقے سے قابل ادائیگی ایڈوانس ٹیکس کا حساب کتاب کر سکے، تجویز ہے کہ ایسے ٹیکس گزاروں کے لیے لازمی قرار دیا جائے کہ وہ آئرس کے ذریعے سہ ماہی کے منافع جات کی معلومات اس مہینے کے 5 تاریخ تک فراہم کریں گے جس میں کہ ایڈوانس ٹیکس ادا کیا جانا ہو۔ کیپٹل گینز۔ ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کرانے کے غرض سے کیپٹل گینز اور ہولڈنگ عرصے کے ساتھ یکساں کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ غیر مقولہ جائیداد کی فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد 5 سال سے کم کر کے 4 سال کر دی جائے۔ نان ریزیڈنٹس کے لیے 100% سے زیادہ ود ہولڈنگ ٹیکس ریٹ سے چھوٹ۔ بین الاقوامی معاہدے کی وجہ سے یہ تجویز ہے کہ نان ریزیڈنٹ افراد پر رائلٹی کی ادائیگی، ٹیکنیکل خدمات کے لیے فیس، انشورنس پریمیم اور دیگر ادائیگیوں کی صورت میں ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل نہ ہونے کی بنا پر لاگو ہونے والی 100% سے زیادہ شرح واپس لی جائے۔ شپنگ۔ اس وقت شپنگ کے کاروبار سے وابستہ ریزیڈنٹ پرسن پر فرض کردہ انکم ٹیکس سیکشن 7A کے تحت جون 2020 تک لاگو ہے۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ مذکورہ سیکشن کی فعالیت کو ٹیکس سال 2023 تک توسیع کر دیا جائے۔ آمدنی ظاہر کرنے کے لیے آسانی۔ موجودہ قانون کے تحت ایک شخص جس کی آمدن پر فائنل ٹیکس لگتا ہے اسے آمدن کے گوشوارے دفعہ 114 کی بجائے 115 کے تحت جمع کرانے پڑتے ہیں۔ ٹیکس قوانین پر آسان عمل درآمد اور کاروبار میں آسانی کی خاطر یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کو دفعہ 114 کے تحت گوشوارے کا حصہ بنایا جائے۔ اپیل کرنے کے لیے ادا کی جانے والی فیس میں اضافہ کیا جا رہا ہے جس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے فولڈرز کے اندر موجود ہیں۔ نیلامی کے ذریعے جائیداد کی فروخت کے سلسلے میں لائسنس کی تجدید اور ادائیگی کو بذریعہ اقساط کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ مشینری یا آلات کے استعمال پر منیمم ٹیکس۔ سیکشن 236Q یہ تقاضا کرتا ہے کہ مقررہ شخص سائنسی یا تجارتی آلات کے استعمال کے حق کے سلسلے میں کی جانے والی ادائیگیوں یا مشینری کے کرائے کے سلسلے میں ادائیگیوں پر ٹیکس کی کٹوتی کرے۔ اس سیکشن کے تحت عائد شدہ ایڈوانس ٹیکس جو کہ حتمی ہوتا ہے اصل آمدن پر عائد ٹیکس کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ اس کا اطلاق فرضی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس ٹیکس کے بارے میں تجویز کیا جاتا ہے کہ اسے منیمم ٹیکس رکھا جائے اور درستگی کے لیے ترمیم کی جائے۔ سیکشن 165 کے تحت سہ ماہی بنیادوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی سٹیٹمنٹ جمع کرانا۔ مانیٹرنگ کے عمل کے معیار میں بہتری لانے کے لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ سٹیٹمنٹس کو سہ ماہی کی بنیاد پر جمع کیا جائے جو کہ اس وقت اس بنیاد پر جمع نہیں ہو رہا۔
سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے ریکوری پاورز کی شمولیت وصولی کے عمل کو مزید بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 میں شامل قانون کو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا حصہ بنایا جائے، جس سے ٹیکسوں کی وصولیوں میں مدد ملے گی۔ اور آخر میں غیر منقولہ جائیداد کی فروخت پر آمدن کے سلسلے میں ٹیکسوں میں ریلیف دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کیپٹل گین کی مدت کو 8 سال سے کم کر کے 4 سال کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ کیپٹل گین کی مقدار میں بھی ہر سال 25% کمی کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیپٹل گین ٹیکس کے شرح میں 50% کمی کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کا اہتمام اس دعا پر کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں یہ طاقت اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم اس مشکل دور سے استقامت اور صبر کے ساتھ گزریں، اور ہمیں یہ امید ہے کہ عظیم عوامی مفاد کے لیے ہمیں آپ کی غیر مشروط مدد اور تعاون حاصل رہے گی۔ پاکستان پائندہ باد۔